گا تو مزہ آئے گا. توجہ چاہوں. قدم بڑھا کے چلے سب کا دل ہلا کے چلے. قدم بڑھا کے چلے سب کا دل ہلا کے چلے. قدم بڑھا کے چلے سب کا دل ہلا کے چلے. چلے حسین چلے حسین تو کربل کو سر اٹھا کے چلے. چلے حسین تو کربل کو سر اٹھا کے چلے. چلے حسین تو کربل کو سر اٹھا کے چلے. شعر دیکھیے گا، بہت ہی ایموشنل کلام ہے. توجہ کے ساتھ دیکھیے گا، دعا کیجیے گا میں اسے قاعدے سے نبھا بھی سکوں. توجہ ہے نا. نبی کا شہر کیا چھوٹا کہ بس قیامت تھی. نبی کا شہر کیا چھوٹا کہ بس قیامت تھی. نبی کا شہر نبی کا شہر کیا چھوٹا کہ بس قیامت تھی. ہر ایک صفت تھا ماتم وہ جب رلا کے چلے. چلے حسین تو کربل کو سر اٹھا کے چلے. چلے حسین تو کربل کو سر اٹھا کے چلے. جب بارش ہو رہی ہے تو شور آتا ہے. کبھی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ آسمان رو رہا ہے، اور جب بھوچال آتا ہے، بھوکمپ آتا ہے، زلزلہ آتا ہے تو کہتے ہیں زمین کپ کپا رہی ہے. لیکن جب غم اپنے چرم پہ ہو، ایک دم اسٹریم پہ، انتہا پہ، تو پھر زمین روتی ہے، آسمان کپ کپاتا ہے. یہ تعبیر معکوس اس وقت پیش کی جاتی ہے جب غم اپنی انتہا پہ ہو، کوئی بات اپنی انتہا پہ ہو. کیفیت کو دل میں اتاریے اور یہ شعر دیکھیے کہ زمین رونے لگی، عرش کپ کپانے لگا. زمین رونے لگی، عرش کپ کپانے لگا. زمین رونے لگی، عرش کپ کپانے لگا. وہ جب نبی کی نظر سے نظر ملا کے چلے. چلے حسین تو کربل کو سر اٹھا کے چلے. چلے حسین تو کربل کو سر اٹھا کے چلے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام، یہ تو سب جانتے ہیں کہ آپ پاک ہیں. کیا ہیں؟ تبھی تو ہم کہتے ہیں امام پاک. اور پاکی کا حال یہ ہے کہ آیت تطہیر قرآن پاک میں حسین کی پاکی کی گواہ ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کتنے پاک ہیں
لیکن میں کس پاکی کا ذکر کر رہا ہوں، کس پس منظر میں کر رہا ہوں، اسے سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ کون سی پاکی کا یہاں ذکر ہو رہا ہے؟ توجہ کے ساتھ علماء کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سمجھنے کی کوشش کریں کہ حسین پاک کی پاکی پہ عرش حیران تھا، حسین پاک کی پاکی پہ عرش حیران تھا، حسین عرش حیران تھا، رسول پاک کے اشکوں سے جب نہا کے چلے حسین تو کربل کو سر اٹھا کے چلے حسین تو کربل کو سر اٹھا کے چلے۔ اور یہ شعر دیکھیے گا، ایک بیٹا اپنی ماں سے آگیا لینے، اجازت لینے کے لیے جا رہا۔ یہاں بھی مائیں ہیں، کہیں نہ کہیں سن رہی ہوں گی۔ ان کی ممتا سے پوچھو کہ جب ان کا بیٹا کمانے کے لیے سعودیہ، دبئی، بحرین، قطر، کویت یا بمبئی، دلی کہیں بھی جاتا ہے، ڈھاکہ جاتا ہے، تو ماں کہتی ہے بیٹا 2 ٹکا کم کمانا، مگر یہیں سید پور میں کمانا، میری آنکھوں کے سامنے کمانا۔ صرف 1-2 سال کے لیے لڑکا جاتا ہے تو ماں بالکل بے چین ہو جاتی ہے۔ ذرا سوچو جناب سیدہ زہرا فاطمہ ماں بطول پہ کیا گزری ہوگی جب ان کے جگر کا ٹکڑا حسین ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچھڑا۔ جنت البقیع کا کیا ماحول رہا ہوگا۔ توجہ چاہوں گا اس شعر پہ، دیکھیے گا کہ پہنچ کے رونے لگے سیدہ کی تربت پر، پہنچ کے رونے لگے سیدہ کی تربت پر، پہنچ کے تربت پر، جو کہہ سکے وہ کہا اور کچھ چھپا کے چلے حسین تو کربل کو سر اٹھا کے چلے حسین تو کربل کو سر اٹھا کے چلے۔ دنیا دیکھ رہی ہے کہ حسین جا رہا ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ گردن تو حسین کی کٹی، لیکن شہادت میرے مصطفیٰ کی ہوئی۔ اس فلسفہ شہادت کو ذہن میں رکھیں اور یہ شعر دیکھیں کہ نبی کے نام سے نہ کسی کے نام سے سرکار دیں گے قربانی، کسی کے نام سے سرکار دیں گے قربانی، کسی کے نام سے کسی کے نام سے سرکار دیں گے قربانی، کسی سجا میں شہادت نبی اٹھا کے چلے یا رسول اللہ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ چلے حسین تو کربل کو سر اٹھا کے چلے۔ آئیے دعاؤں کے ساتھ مقطع سماعت کر لیں ان نونہالان اہل بیت کے حوالے سے جن میں کوئی قاسم ہے، کوئی علی اکبر ہے، عون ہے، محمد ہے، علی اصغر ہے، سجاد ہے،
وہ چھوٹے چھوٹے بچے عبد الرحمن بن ابو بکر، وہ حسین بن علی، علی بن حسین، وہاں کئی بچے ہیں اہل بیت کے، ابو بکر بن حسین علی، عثمان بن علی، عمر بن علی، ان چھوٹے چھوٹے بچوں کا کیا حال تھا؟ وہ تو یہ سمجھ رہے کہ مریدوں نے پتر لکھا ہے، خط لکھا ہے، دعوت دی ہے، ہم تو پیرزادے ہیں، شان سے رہیں گے، دعوتیں کھائیں گے۔ انہیں کیا پتا تھا کہ ظالم بلا کر کے تمہیں قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ وہ بچے بالکل آنے والے خطرے کو محسوس نہیں کر رہے تھے، بس اسی کیفیت کو میں نے مقطع میں اتارا ہے کہ عجیب حال تھا بچوں کا اہل بیت کے نور، عجیب حال تھا بچوں کا اہل بیت کے نور، عجیب حال سبھی نے دیکھا، سبھی نے دیکھا، وہ کس طرح مسکرا کے چلے حسین تو کربل کو سر اٹھا کے چلے حسین تو کربل کو سر اٹھا کے چلے۔ درود پاک پڑھ لیں۔